بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کی تو قریش کو خیال ہوا کہ اگر مسلمانوں کا جلد اتصال نہ کیا جائے گا تو وہ زیادہ زور پکڑ جائیں۔ اس خیال سے انہوں نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی۔ تاہم ہجرت کے دوسرے سال تک کوئی قابل ذکر مارکا نہیں ہوا، صرف اس قدر ہوا کہ 2-3 دفعہ قریش چھوٹے چھوٹے گروہ کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پا کر ان کو روکنے کے لیے تھوڑی تھوڑی سی فوجیں بھیج دی اور وہ وہیں رک گئے۔ 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا جو نہایت مشہور مارکا ہے۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ابو سفیان جو قریش کا سردار تھا تجارت کا مال لے کر شام سے واپس آ رہا تھا۔ راستہ میں یہ غلط خبر سن کر کہ مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قریش کے پاس قاصد بھیجا اور ساتھ ہی تمام مکہ امڑ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر 300 آدمیوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ عام مورخین کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے نکلنا صرف قافلے لوٹنے کی غرض سے تھا، لیکن یہ امر محض غلط ہے۔ قرآن مجید سے زیادہ کوئی قطعی شہادت نہیں ہو سکتی۔ اس میں جہاں اس واقعہ کا ذکر ہے یہ الفاظ ہیں۔ ترجمہ: جیسا کہ تجھ کو تیرے پروردگار نے تیرے گھر سے مدینہ سچائی پر نکالا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ ناخوش تھا، وہ تجھ سے سچی بات پر جھگڑتے تھے، بعد اس کے کہ سچی بات ظاہر ہو گئی، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جبکہ خدا 2 گروہوں میں سے ایک کا تم سے وعدہ کرتا تھا اور تم چاہتے تھے کہ جس گروہ میں کچھ زور نہیں وہ ہاتھ آئے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنا چاہا تو مسلمانوں کا ایک گروہ ہچکچاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ موت کے منہ میں جانا ہے۔ مدینہ سے نکلنے کے وقت کافروں کے 2 گروہ تھے، یعنی ابو سفیان کا کاروان تجارت اور دوسرا قریش کا گروہ جو مکہ سے حملہ کرنے کے لیے سر و سامان کے ساتھ نکل چکا تھا۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کے قافلے میں کل 40 آدمی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 300 بہادروں کے ساتھ نکلے تھے۔ 300 آدمی 40 آدمیوں کے مقابلے کو کس طرح موت کے منہ میں جانا نہیں خیال کر سکتے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر قافلے کو لوٹنے کے لیے نکلتے تو اللہ تعالیٰ ہرگز قرآن پاک میں یہ نہ فرماتا کہ مسلمان ان کے مقابلے کو موت کے منہ میں جانا سمجھتے تھے۔ بہرحال 8 رمضان 2 ہجری کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ، جن میں سے 83 مہاجرین اور باقی انصار تھے، مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قریش کے ساتھ 950 کی جمعیت تھی، جن میں بڑے بڑے مشہور بہادر شریک تھے۔ مقام بدر میں جو مدینہ منورہ سے قریباً 6 منزل ہے، یہ مارکا ہوا اور کفار کو شکست فاش ہوئی۔ مسلمانوں میں سے 14 آدمی شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ قریش کی طرف سے 70 مقتول اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ مقتولین میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور بڑے بڑے رؤسائے مکہ تھے، اور ان کے قتل ہونے سے قریش کا زور ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگرچہ اس مارکے میں رائے و تدبیر، جان بازی و پامردی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو رہے، لیکن ان کی شرکت کی محسوس خصوصیات یہ ہیں: نمبر 1، قریش کے تمام قبائل اس مارکے میں آئے، لیکن بنو عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبیلے میں سے ایک نفس بھی شریک جنگ نہیں ہوا، اور یہ امر جہاں تک قیاس کیا جا سکتا ہے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رعب و داب کا اثر تھا۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے اور خلفاء کے 12 آدمی شریک جنگ تھے، جن کے نام یہ ہیں: زید رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، واقد بن عبداللہ، خولی رضی اللہ عنہ بن ابی خولی، مالک رضی اللہ عنہ بن ابی خولی،
आमिर रदी अल्लाह अन्हु बिन रबिया, आमिर रदी अल्लाह अन्हु बिन बकीर, आकिल रदी अल्लाह अन्हु बिन बकीर, खालिद रदी अल्लाह अन्हु बिन बकीर, अयास रदी अल्लाह अन्हु बिन बकीर। सबसे पहले जो शख्स इस मार्के में शहीद हुआ वो महजा रदी अल्लाह अन्हु हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का गुलाम था। आसिम बिन हशाम बिन मुगीरा जो कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ सरदार और हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का मामू था, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के हाथ से मारा गया। ये बात हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की खसूसियात में शुमार की गई है कि इस्लाम के मामलात में क़ुराबत और मोहब्बत का असर उन पर कभी गालिब नहीं आ सकता था। चुनांचे ये वाक़या उसकी पहली मिसाल है। इस मार्के में मुखालिफ फौज में से जो लोग जिंदा गिरफ्तार हुए उनकी तादाद कमोबेश 70 थी और उनमें से अक्सर कुरैश के बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ सरदार थे। मसलन हजरत अब्बास, अकील, हजरत अली के भाई अबुल आस बिन रबिया, वलीद बिन वलीद, उन सरदारों का जिल्लत के साथ गिरफ्तार होकर आना एक इब्रत समा था जिसने मुसलमानों के दिल पर भी असर किया। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारका सौदा रदी अल्लाह अन्हु की नजर जब उन पर पड़ी तो बेइख्तियार बोल उठी, तुम मती होकर आए हो, शरीफों की तरह लड़कर मर नहीं गए। तब तक दोस्तों इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।